إن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بے حد و بے حساب حمد و ثنا کے بعد کروڑہ مرتبہ درود و سلام آقا نامدار رحمت للعالمین خاتم النبیین سید العالمین راحت العاشقین شفیع انس و جان سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر اور بے شمار سلام بے شمار درود ان کی آل اطہار پر۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، آج کی اس جمعۃ المبارک کی نشست میں بھائی کچھ صحیح کر بکتے نا، نشست میں ہم نے حضور مولائے کائنات تاجدار اولیاء حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی حیات طیبہ کے بارے میں، آپ کے مناقب اور آپ کی شہادت کے بارے میں قرآن میں سے، حدیث میں سے، صحابہ کرام کی نظر میں سے آپ کے احوال پر کچھ میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلے دو باتیں اپنے ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کائنات میں اللہ پاک نے دو ایسی ہستیاں تخلیق فرمائی ہیں صرف جن کی کوئی مثال نہیں۔ دو ہستیاں ایسی ہیں جن کی کوئی مثال نہیں۔ لا شک لا ریب، پہلی ہستی ہمارے پیارے آقا کریم اللہ کے حبیب کریم تاجدار انبیاء آقا نامدار محمد عربی کملی والے آقا کی ہستی پاک ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد جو بے مثال ہستی اللہ پاک نے دنیا میں اتاری، لا شک لا ریب وہ ہستی تاجدار حل عطا اخی مصطفیٰ پاسبان اسلام پاسبان مصطفیٰ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات طیبہ ہے۔ یہ عقیدہ میرا اور آپ کا نہیں ہے، یہ عقیدہ سیدنا صدیق اکبر کا ہے، یہ عقیدہ فاروق اعظم کا ہے، یہ عقیدہ حضرت عثمان غنی کا ہے۔ مگر بدبخت ہے وہ دل، بدبخت ہے وہ انسان جس کے دل پر مہر لگ چکی ہے کہ آج کے جس طرح آج کا دور پرفتن دور ہے، ہر طرف فتنہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال فرمانے کے بعد بھی پرفتن دور شروع ہوا تھا، لوگ مرتد ہونا شروع ہو گئے تھے، اسلام سے کنارہ کش ہونا شروع ہو گئے تھے۔ مسلمانوں میں اتنے منافق تھے کہ پتہ نہ چلتا تھا کہ کون مومن ہے کون منافق ہے۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم
قرآن کو پڑھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، اذانوں کے بلند ہونے سے مسجد میں دوڑ کر آتے تھے، حتیٰ کہ جہاد میں بھی شامل ہوتے تھے، لیکن پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ مومن ہے یا منافق ہے۔ جس کا نماز فرق نہ کر سکے، قرآن پڑھتے ہوئے مسلمان دھوکہ کھا سکیں، اذان کی آواز پر مسلمان بھی مسجد کی طرف دوڑے اور منافق بھی مسجد کی طرف دوڑے، تو کسی کو فرق نہیں چلتا تھا کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے۔ تو صحابہ کرام نے اپنے ذمے ایک کسوٹی بنا لی کہ آقا نے ایک پیمانہ دیا تھا کہ لوگوں جب بھی کسی کے ایمان کو پرکھنا چاہو تو اس کے سامنے میرے علی کا ذکر کرنا، اس کا چہرہ بتا دے گا کہ وہ مومن ہے یا منافق ہے۔ صحابہ کرام نے ایمان کو پرکھنے کا پیمانہ حضور سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کی ذات کو بنایا۔ 21 رمضان المبارک کا دن، 19 رمضان المبارک کی رات صبح کے وقت عین نماز کی حالت میں مسجد کوفہ میں امامت کراتے ہوئے مولا کائنات پر ایک بدبخت حملہ کرتا ہے اور مولا کائنات پر اپنی تلوار جو زہر میں بجھی ہوئی تھی اس کا کاری وار کرتا ہے، تلوار سر کو چیرتی ہوئی جبڑے تک آ گئی، لیکن اس حال میں بھی مولا کائنات نے فرمایا بیٹے حسن نماز کی حالت میں آگے بڑھ، مصلی خالی نہ چھوڑ، نماز مکمل کرا۔ مولا کائنات کو شہادت 21 رمضان المبارک کو اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ شہادت تل پہنچنے سے پہلے آج کے جمعہ پر وہ مقام جس میں 70 مرتبہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے رہے لولا علی لہلک عمر، ایک مقام نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 70 مرتبہ حضرت فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے رہے کہ اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ کتنا حضرت عمر کا ایمان ہے کہ اگر عمر بچا ہے، ایمان بھی سلامت ہے، تو یہ میرا نہیں علی کا کمال ہے۔ پتہ یہ چلا حضرت عمر کے ایمان کا ضمانت دار بھی مولا کائنات کی ذات ہے۔ تو رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ، یہ اہل بیت کے خون سے رنگین مہینہ ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ پاک نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات کو وہ مقام عطا فرمایا کہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل، مسند امام احمد بن حنبل میں اور آپ کی باقی کتابوں میں اہل سنت کی کتابیں ہیں، ان میں حضرت امام احمد بن حنبل کے بیٹے حضرت عبداللہ، یہ یاد رکھیے امام احمد بن حنبل کون ہے، ذرا تعارف کراتا جاؤں۔ حضرت غوث پاک شاہ بغداد، شاہ جیلان، شہباز لامکانی، غوث لامکانی، غوث اعظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ حنفی تھے، مالکی تھے، لیکن آپ نے سارے مسلک ترک کر کے امام احمد بن حنبلی کا طریقہ اختیار فرمایا۔ حضرت غوث پاک، ہم 11ویں تو کرتے ہیں، 11ویں کی کھیرنی بھی کھاتے ہیں، خیرات بھی کرتے ہیں، عرس بھی کرتے ہیں، ہر پیر کا، ہر ولی کا اس کی گردن پر قدم بھی مانتے ہیں، لیکن غوث پاک کا مسلک کون ہے، کیا ہے؟ وہ حنبلی ہیں، حنفی نہیں ہیں، مالکی نہیں ہیں، حضرت امام احمد بن حنبل کے پیروکار ہیں۔ فرماتے ہیں جتنا عشق، جتنا اللہ کے قرآن کا میں نے
مضبوطی سے عمل کرنے والا امام احمد بن حنبل کو دیکھا ہے، کسی کو نہیں دیکھا۔ جس کے بارے میں غوث پاک یہ فرمائے اس امام احمد بن حنبل کا کیا مقام ہوگا؟ اور امام احمد بن حنبل کون ہے؟ امام شافعی کے شاگرد ہیں۔ امام شافعی کون ہیں؟ امام مالک کے شاگرد ہیں۔ امام ابو یوسف، امام محمد، امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ اور امام ابو حنیفہ کون ہیں؟ حضور سیدنا امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں۔ خیرات اہل بیت کی بٹ رہی ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل سے ان کے بیٹے حضرت سیدنا عبداللہ بن احمد وہ پوچھتے ہیں کہ ابا جان، اللہ کی ساری مخلوق میں، توجہ ہے کہ نہیں، یہ ساری مخلوق میں بعد از انبیاء کس کا مقام سب سے زیادہ ہے؟ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں بیٹا سب سے بڑا مقام حضرت سیدنا صدیق اکبر کا ہے۔ آپ پھر فرماتے ہیں ثم من؟ تو حضرت امام احمد بن فرماتے ہیں ثم عمر بن الخطاب، پھر حضرت عمر بن خطاب کا ہے۔ اب حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ رہا تھا کہ میں کیا، اب وہ خود کہتے ہیں کہ این علی جن، کہ علی کا مقام کہاں ہے؟ توجہ کیجئے گا اور دل سے سنیے گا۔ امام احمد بن حنبل نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹا سوچ، یہ مخلوق کا مقام ہے اور میرے آقا کی جو جان کی بھی جان ہے اس کا مقام سب سے بلند ہے، سب سے بلند ہے۔ یہ مخلوق میں مقام ہے، مولا کائنات وہ ہے جو اللہ کے محبوب کی بھی جان ہے۔ آئیے قرآن پاک کا حوالہ دیتا ہوں۔ نجران کے عیسائی آ گئے میرے آقا کے ساتھ مناظرہ کرنے، سوال جواب ہوتا رہا، میرے آقا جواب دیتے رہے۔ وہ ایک سوال کرتے میرے آقا جواب دیتے، پھر سوال کرتے جواب دیتے۔ صبح سے شام ہو گئی، سارے جتنے عیسائی تھے لاجواب ہو گئے، لیکن اٹھ کر کہا کہ اے محمد مصطفیٰ، بات آپ کی بے شک سچی ہے لیکن ہم نہیں مانتے۔ میرے آقا نے فرمایا اچھا نہیں مانتے تو پھر ایسا کرو کہ ہم بھی اہل کتاب ہیں، تم بھی اہل کتاب ہو، آؤ پھر مباہلہ کرتے ہیں۔ مباہلہ مناظرہ ہوتا ہے علمی گفتگو، مباہلہ ہوتا ہے کہ اللہ کو گواہ بنا کر یہ مباہلہ ہوتا ہے کہ اگر تو سچا ہے تو اللہ کا عذاب تجھ پر اتنے دن میں نازل ہو جائے، اور اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پہ عذاب نازل ہو جائے، تو سچا ہے تو تو بچ جائے، میں جھوٹا ہوں تو میں برباد ہو جاؤں۔ ایک دوسرے پر لعنت کی جاتی ہے، اس کو مباہلہ کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا کریم کی بارگاہ میں عیسائی اٹھ کر جانے لگے۔ سیدنا سلمان الفارسی بھی روایت فرماتے ہیں، انس بن مالک بھی روایت فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ بھی روایت فرماتے ہیں۔ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، سنن سیاستہ کی ساری احادیث اس آیت سے بھری پڑی ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ آؤ مباہلہ کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن اتار دیا، اللہ نے قرآن پاک اتارا۔ قرآن پاک اٹھائیے، اللہ پاک فرماتے ہیں فمن حاجک، فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم، محبوب یہ تجھ سے جھگڑتے ہیں، تیری بارگاہ میں آ کر زبان درازی کرتے ہیں، تیری بارگاہ میں آ کر محبوب تجھ سے ترشرو گفتگو کر کے جھگڑا کرتے ہیں۔ من بعد ما جاءک من العلم، حالانکہ ان کو علم آ چکا ہے کہ تو سچا ہے، تیری ذات سچی ہے۔ محبوب اب رب کہتا ہے فقل، محبوب اللہ فرماتے اب تو کہہ دے، اعلان کر دے
تعالو آ جاؤ ندعو ابنانا و ابناکم، آ جاؤ مصطفیٰ اپنے بیٹوں کو بلاتا ہے، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ۔ ندعو ابنانا و ابناکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے آئیں گے، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے آئیں گے، تم اپنی جانوں کو لے آؤ، ہم اپنی جانوں کو لے آئیں گے۔ سمجھ گئے؟ پھر کیا ہوگا؟ فنجعل لعنت اللہ، پھر آؤ دیکھتے ہیں ایک اللہ کی جو جھوٹا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر آؤ جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ میرے آقا نے مباہلہ کا اعلان فرمایا، نجران کے عیسائیوں نے قبول کیا، اب نجران کے عیسائی تبوک کی سرحد پر کھڑے ہیں، نجران کے علاقے پہ کھڑے ہیں، جگہ مقرر ہو گئی، میرے آقا کریم وقت مقرر پر سنو اپنی سیدہ، اپنی جگر گوشہ سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کو ساتھ لیا اور حسن و حسین کو اپنے دونوں بازو پہ اٹھا لیا اور مولا کائنات کو اپنے ساتھ کھڑا کر دیا، اور وہاں چل کر میدان میں آئے۔ اللہ کی قسم وہ سارے عیسائی ادھر ادھر سے ڈھونڈ کر دیکھ رہے تھے کہ یہ کون آ رہے ہیں، یہ کون آ رہے ہیں جن کے اوپر بادل سایہ کر رہا ہے، یہ کون آ رہے ہیں جن کی جان پر اللہ دھوپ برداشت نہیں کر سکتا، ان پر رحمت کا سایہ بادلوں کی صورت میں رب کروا رہا ہے، یہ کون آ رہے ہیں جو قدم اٹھاتے ہیں تو فرشتے جبرائیل بڑھ کر قدموں میں پر بچھاتے ہیں، یہ کون آ رہے ہیں کہ جو ایسے چل رہے ہیں کہ پیچھے دریائے رحمت بھی ہے، دریائے قہار بھی ہے، دریائے جبار بھی ہے، جن کے چشم اشارہ پر آسمان بھی نیچے گر سکتا ہے، زمین بھی پھٹ سکتی ہے۔ یہ نجران کے عیسائی یہ دیکھ رہے تھے، اور جب دیکھا کہ ان کا تو یہ عالم ہے کہ یہ دعا کے لیے تو ہاتھ جب اٹھائیں، یہ اگر خالی آسمان کی طرف دیکھیں اشارہ کر دیں تو یہ تو وہ اشارے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کو دیکھ کر پنگوڑے میں بولے تھے، میرے آقا نے آسمان پہ چمکتے چاند کو اشارہ کیا، اس نے سینہ چیر کے رکھ دیا۔ علی وہ جس کے نماز کے پڑھنے میں دیدار کرنے کے لیے سورج واپس پلٹ پلٹ کے دیکھتا ہے کہ علی دیکھوں تو صحیح تو نماز کیسے پڑھتا ہے۔ عزیزان گرامی، عیسائیوں نے آپس میں مشورہ کیا، ایک بوڑھا عیسائی وہ چلتا ہوا آیا، اس نے کہا کہ دیکھو مجھے بتاؤ یہ کون ہے۔ اب دوسرے عیسائی کھڑے ہو کر انہوں نے کہا جو پردہ پوش بی بی ہے یہ وہ ہے جو سیدہ نساء العالمین ہے، ساری کائنات کی عورتوں کی، ساری جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ اس نے کہا یہ جو دو بچے اٹھائے ہوئے ہیں یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا یہ جنت کے نوجوانوں کے، جنت کے سارے جو بھی جنتی ہے سب کے سردار ہیں۔ جنت میں کوئی بوڑھا ہوگا نہیں تو بوڑھے کہاں سے آ گئے؟ تو سارے جنت کے سردار ہیں۔ تو وہ بوڑھا عیسائی پوچھتا ہے کہ اچھا وہ جو ساتھ کھڑا ہے جس کا سینہ ایسے محبت قرآن ہے، جو میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہو بہو شکل مصطفیٰ ہے، وہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ جانتے نہیں ہو، یہ حیدر کرار ہے، یہ حیدر کرار ہے جس کی شمشیر سے، جس کی ضرب سے اللہ پاک نے اس کی ایک ضرب کو پورے ثقلین پہ بھاری کر دیا۔ علی کی ثقل، علی کی تلوار کی ضرب ایک طرف ساری کائنات کو دوسرے پلڑے میں رکھ دے، پھر بھی علی کی ضرب اللہ کے نزدیک زیادہ عظیم ہے۔ تو عیسائی کہتا ہے اپنے پیروکاروں کو جاؤ جھک کر معافی مانگو، اللہ کی قسم اگر یہ آج تمہارے سامنے انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے
تو قیامت تک تمہارا وجود مٹ جائے گا، کیونکہ یہ وہ ہیں جو بعد میں کہتے ہیں اللہ ان کی منشا پہلے پوری کر دیتا ہے۔ یہ وہ ہیں، اللہ کو اتنے پیارے ہیں۔ تو اللہ پاک نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اب غور کیجئے گا، ترتیب کو دیکھیے گا، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے آئیں گے۔ بیٹے کون ہیں؟ حسن اور حسین ہیں۔ اللہ نے فرمایا محبوب تو کہہ دے، وہ اپنے بیٹوں کو لائے، تو میرے حسن حسین کو لے آ۔ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، لوگ کہتے ہیں کہ یہاں جمع کا صیغہ ہے، عورتوں کا ذکر ہے۔ ہاں قرآن کہتا ہے کہ میرے آقا نے، رب نے فرمایا کہ تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آئیں۔ عورت وہ ہے ساری قیامت تک آنے والی عورتوں کی ایک ہی ہستی ہے جس کو طہارت میں بطول کا لقب خود اللہ نے دیا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ساری عورتیں ایک طرف، میرے محبوب کی بطول ایک طرف۔ اس لیے نساءنا و نساءکم، میرے آقا نے فرمایا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنی جان لے آؤ، ہم اپنی جان لے آئیں۔ حضور خود تو موجود ہیں، خود موجود ہیں، اپنی جان کا ذکر کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ فرمایا میں ہوں لیکن میری جان علی ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ مگر اینک بغض والی اتار کے دیکھو تو علی نظر آئے نا، حسد والی اینک اتار کے دیکھو تو علی نظر آئے۔ عزیزان گرامی، قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں، یاسین سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے، سورہ رحمان قرآن پاک کی دلہن ہے۔ مولا کائنات سے کسی نے پوچھا علی آپ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن ہے کیا؟ آپ نے فرمایا سارے قرآن کا حسن سورہ یاسین میں، سارا قرآن کی زینت سورہ رحمان میں، سارے سنتے جائیے، سارے قرآن کا خلاصہ سورہ اخلاص میں، اور سارے قرآن کا لب لباب مقدمہ سورہ فاتحہ میں، اور سورہ فاتحہ کی ساری تفصیل بسم اللہ میں۔ اور جانتے ہو پھر آگے کیا فرماتے ہیں کہ ساری بسم اللہ کے سمندر کو جو اس کوزے میں بند ہے وہ بے کے نقطے میں ہے۔ حضرت علی نے فرمایا پوچھنے والے سن، اب وہ بے کا با کا نقطہ کون ہے؟ فرمایا آنا علی نقطہ تم تحت البا، جو با کے نیچے نقطہ ہے وہ علی میں ہوں، جو با کے نیچے نقطہ ہے وہ علی میں ہوں۔ یہ مولا کائنات کا مقام ہے۔ عزیزان گرامی، مولا کائنات وہ ہستی ہیں جن سے اللہ پاک نے پردہ نہیں فرمایا۔ ایک یہودی آیا اور اس نے پوچھا کہ اے علی آپ نے خدا کو دیکھا ہے، اللہ کو دیکھا ہے؟ مولا کائنات نے تھوڑی دیر توقع فرمایا علی جس کو دیکھتا نہیں اس کو سجدہ نہیں کرتا۔ سمجھ والی بات ہے۔ فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا پہلا سجدہ کرتا ہوں شکرانے کے طور پر، اور رب کا دیدار ہوتا ہے تو پھر دوسرا سجدہ علی کرتا ہے۔ غزوہ حنین ہے یا کوئی غالباً کوئی اور جنگ ہے، ایک ایسا تیر اس پنڈلی میں ایسا چبھ گیا، ایسا اندر گہرا چلا گیا کہ ڈاکٹر حکیم جتنے بھی تھے وہ جتنا نکالنے کے لیے زور لگا کے تھک گئے، وہ تیر نکلنے میں نہیں آیا۔ صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ ابھی ٹھہر جاؤ، مولا کائنات جب نماز پڑھیں گے، نماز میں پھر سجدے میں جائیں گے، جب سجدے میں ہوں گے تو پھر بے فکر ہو کر تیر نکال لینا۔ مولا کائنات نماز پڑھ رہے ہیں، دیکھیے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو
تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ مولا کائنات کا وہ تیر نہیں نکل رہا تھا، آپ نے نماز شروع کی، صحابہ تیار ہو گئے، آپ رکوع میں گئے، صحابہ نے اپنی چیزیں اٹھا لیں کہ اب تیر نکالنے کا وقت آ رہا ہے۔ ادھر علی سجدے میں گئے ہیں، ادھر انہوں نے تیر نکال لیا۔ مولا کائنات نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کر جب سلام پھیرا تو آپ نے ہاتھ لگایا تو پوچھا وہ تیر کہاں گیا، وہ تیر کہاں گیا؟ تو عرض کی گئی حضور ہم نے وہ تیر نکال لیا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلا۔ فرمایا جو رب کے دیدار میں گم ہو اسے دنیا کا کیا ہوش رہتا ہے۔ یہ مولا کائنات کی ہستی ہے۔ عزیزان گرامی، ایک اور ذکر سن لیجئے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں آپ نے فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا قرآن پاک میں جگہ جگہ پر یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ یہ گواہی دیتے ہیں کہ ہم سب ایمان والے ہیں، گواہی ہے کہ نہیں؟ ایمان والے آپ سب مانتے ہیں نا؟ ڈاڈی ہولی آواز میں بھی لگ دیکھ کتنی کریر ودی ہے کچھ بھئی، ہم سب ایمان والے ہیں، یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ نہیں؟ لیکن کبھی غور کیا ہے کہ ایمان والا بنتا کب ہے؟ اور یا ایھا الذین آمنوا جو خطاب ہے ایمان والوں کو، یہ دراصل اللہ خطاب کر رہا ہے ایمان والوں کے سردار کو، اور ایمان والوں کا سردار اللہ نے مولا کائنات کو بنا دیا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث سنیے، مسلم شریف کی حدیث، پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف فرما ہیں، حضرت انس ابن مالک اس حدیث کے راوی ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اب حضرت انس ابن مالک کو کہ دروازے پہ جو بھی آئے وہ سارے ایمان والوں کا امیر ہوگا، سارے ایمان والوں کا امیر ہوگا۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دروازے پہ دستک ہوئی تو میں دوڑ کر گیا کہ جا کے دیکھوں، مبارک دوں کہ آنے والے تجھے خوشخبری ہو کہ تیرے آنے سے پہلے آقا نے تجھے سارے ایمان والوں کا امیر بنا دیا ہے۔ حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں میں نے جا کر حجرے کا دروازہ کھولا تو میری نظر اٹھی تو دیکھا کہ آفتاب ولایت جگمگا رہا ہے، مولا کائنات کی ذات سامنے ہے، پیکر مرتضیٰ سامنے ہے۔ حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں کہ میں دوڑا ہوا واپس آقا کی خدمت میں آیا، میرے آقا نے فرمایا دروازے پہ کون آیا ہے؟ میں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی حضور مولا کائنات تشریف لائے ہیں۔ فرمایا یہی تو سارے ایمان والوں کا اول سے لے کر قیامت تک، آدم علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت تک ہر مومن کا امیر، ہر ایک کا سردار میرا علی ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ تو مفسرین کرام کا فتویٰ سن لیجئے کہ قرآن پاک میں جہاں بھی اللہ پاک نے یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب فرمایا ہے تو فرمایا وہاں سے مراد مولا کائنات کی ذات ہے۔ یہ خطاب حضور مولا کائنات کا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے، اے ایمان والے، جس کے ایمان کی خود رب مخاطب کر کے گواہی دیتا ہے، وہ آج کل کے ہم جیسے ردی مومن نہیں ہیں۔ یہ ایمان والی وہ ہستی ہے جس کو علی کہتے ہیں، اور ہمارا ایمان جو ہے یہ مولا کائنات کے در کی خیرات ہے، انہی کے توسط سے رب ہمیں بھی مومن کہتا ہے۔ عزیزان گرامی، مومن بننے کے لیے سب سے پہلی چیز کا ہونا، اللہ پاک نے فرمایا مومن اس وقت مومن نہیں بن سکتا جب تک وہ صابر نہ ہو۔ اب سنتے جائیے، صابرین قرآن پاک میں آیا ہے، الصابرین
وہ جماعت، یہ مومن ایمان کے درجے تک پہنچنے کے لیے اللہ پاک نے درجے بنائے ہیں، ان میں سے ایک درجہ بھی نہ ہو تو مومن ہو نہیں سکتا۔ تو رب فرماتے ہیں الصابرین، مومن کون ہے؟ ان کی نشانی ہے الصابرین، وہ جو پہاڑ ستم کے ہو جائیں، غم و الم ہو جائے، تلواریں چل جائیں، نیزے چل جائیں، پانی بند ہو جائے، کربلا کا میدان سج جائے، پھر بھی رب کی بارگاہ میں شکرانہ ادا ہو۔ صبر جن پر خود فخر کرے وہ امام الصابرین ہیں، اور جو خالی صبر کریں وہ مومن ہیں۔ جب تک صبر نہ ہو مومن نہیں ہو سکتا۔ دوسرا درجہ شاکرین، جب تک مومن کے اندر شکر کرنے والی ہر وقت اللہ کا شکر کرے۔ شکر کا کیا مطلب ہے؟ یہ نہیں ہے کہ آج فصل اچھی ہو گئی تو نعرے بلے 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 بلے، بارش آ گئی تو دھاڑ دھاڑ مچ گئی، اللہ سیانتے کو میں ٹکریا ہم، امتحان آ جائے تو شکایت کے انبار۔ لیکن شکر کو دیکھنا ہے تو آؤ دیکھو کہ اصغر علی اصغر کے حلق پر 6 مہینے کے بچے پر تیر چل رہا ہے، گلے کو چید کر تیر نکل گیا، فوارہ لہو کا نیچے گرا۔ حضرت امام حسین پاک علیہ السلام نے لہو کو ایسے آسمان کی طرف اچھال کے کہا مولا تیرا شکر ہے۔ یہ ہے شکر۔ تو جب تک شاکرین نہ ہو، شکر کرنے والے نہ ہو، ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ صابرین ایمان والوں کی نشانی، شاکرین ایمان والوں کی نشانی، عابدین رات دن ہے، سر رب کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہے، سر تسلیم خم ہے، جو مزاج یار میں آئے سر اسی نے دیا ہے تو اسی کے آگے ہی جھکے گا۔ سر کٹ گیا لیکن جھکا تو رب کے آگے جھکا۔ سر داد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ الا حسین۔ یہ ہے عابد کی نشانی۔ جب تک عابدین کا زمرہ نصیب نہ ہو مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اپنے گریبان میں جھانکو کہ مومن ہوتا کون ہے۔ صابرین پہلا درجہ، شاکرین دوسرا درجہ، عابدین تیسرا درجہ، اب خاشعین ہر وقت اللہ سے ڈرنے والے، تنہائی میں ہیں رب سے ڈر رہے ہیں۔ خاشعین وہ خشیت ہے، جنت کا سردار بنا دیا، جنت کا مالک بنا دیا، مولا کائنات، کوفے کی جامع مسجد، اور رات کو بیٹھے ہیں سجدے میں، اس طرح تڑپ رہے ہیں جیسے کسی کو بچھو کاٹتا ہے، درد کی شدت سے جسم میں لرزہ طاری ہوتا ہے، ادھر ادھر دوڑتا ہے، تکلیف کی شدت سے بے قراری کا کوئی حد اندازہ نہیں ہوتا۔ مولا کائنات کوفے کی جامع مسجد میں تنہائی میں جب سجدہ کر رہے تھے، دوڑے دوڑے امام حسن آئے، دیکھا کہ میرے ابا جان کو کیا ہو گیا، آپ ایسے تڑپ رہے ہیں جیسے ماہی بے آب مچھلی پانی سے باہر نکل کر تڑپ رہی ہے۔ تو آپ کی جب وہ شدت کم ہوئی تو مولا کائنات کی بارگاہ میں امام حسن پاک علیہ السلام ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں بابا جان یہ کیا تھا؟ فرمایا بیٹا تجھے پتہ نہیں، علی اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر تھا، علی اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ مولا میں تیری بارگاہ میں میرے کیا عمل ہے، میں کیا پیش کروں تیری بارگاہ میں؟ یہ ہے خاشعین، خشیت اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو مٹا کے رکھ دینا۔ اس سے بڑا درجہ حضرت مولا کائنات نے اور ایمان والوں کا کوئی بیان ہی نہیں فرمایا۔ اس نے فرمایا ایمان والوں کی چوتھی نشانی خاشعین ہے، خشیت ہے، اللہ سے ڈرنا ہے۔ پھر اس کے بعد پانچویں نشانی صالحین، مختصر عرض کر رہا ہوں، صالحین دریا نیکی دریا میں ڈال کر بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کچھ کیا بھی ہے یا نہیں، سب کچھ لٹا کے
پھر بھی کہتے ہیں مولا ہم نے تیرے لیے کچھ نہیں کیا. جان لٹ گئی بس نہ کیا, اولاد لٹ گئی بس نہ کیا, سب کچھ لٹ گیا, گھر لٹ گیا, وطن لٹ گیا, اسیر ہو کر بیٹیوں کو پیادہ شام تک سفر کرنا پڑا. یہ کس لیے تھا؟ اگر چشمے ابرو کا اشارہ کرتے, خدا کی قسم آسمان سے فرشتے اگر بدر کے میدان میں آ سکتے ہیں تو علی کے لال کے لیے بھی آ سکتے ہیں. بدر میں اگر فرشتے اتر سکتے ہیں تو کربلا کی دھرتی پر بھی فرشتے آ سکتے تھے, بلکہ آئے تھے. فرشتے دیکھ رہے تھے. رب نے فرمایا فرشتوں ہٹ جاؤ, یہ تمہارا مسئلہ نہیں, یہ میرا اور حسین کا مسئلہ ہے. جانتے نہیں وہ حسین مجھ سے کیا لے چکا ہے؟ جنت کی سرداری لے چکا ہے, جنت کی ملکیت لے چکا ہے, جنت آج سے حسین کی ہے. اب اس کا سارا کچھ میرا ہے, میں حسین کا ہوں, حسین میرا ہے. صالحین نیکی کر دریا میں ڈال. اس کے بعد متقین تقوی کی خشیت. جب تک تقوی نہ ہو ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. اشارتاً عرض کر رہا ہوں, تقوی یہ ہے کہ رب کی رضا. تقوی کا وہ درجہ ہے کہ جو منشائے الہی ہے. رب کہتا ہے بندے اپنے آپ کو اس طرح رب کی بارگاہ میں پیش کر کہ تیری نہ رہے, تو نہ رہے, مٹ جا, فنا ہو جا رب کی بارگاہ میں, بلکہ رب خود کہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مقام رضا کو بیان کرتے ہوئے فرمایا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ ہے مقام تقوی, یہ ہے مقام رضا. میرے دوست یہ مقام بھی اللہ پاک نے مولائے کائنات کو عطا فرمایا کہ علی تیرا مقام وہ ہے کہ رب کی رضا کو تو نے حاصل کیا, رب تیری رضا کو چاہتا ہے. عزیزان گرامی بس مختصراً عرض کرتا چلوں. اب ساجدین ہیں, اس کے بعد عاشقین ہیں. عشق کا درجہ سب سے بلند ہے. یہ سارے چیزیں اکٹھے ہوں تو ایمان والا بنتا ہے, اور ایمان والے جس کے قدموں کی خیرات کو ایمان سمجھتے ہیں اس کو علی کہتے ہیں. وہ علی ہے. اب آئیے ایک واقعہ عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں, بات ختم کرتا ہوں. اب بہرے بس وقت اعلیٰ شور نہ کر بہرے, ٹھیک ہے. ایک بات بڑے غور سے سنیے گا, بڑے غور سے. بس یہ آخری بات ہے, میں اپنی جمعے کی ٹائم پہ نماز پڑھتے ہیں. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایسی مبارک ہستی ہیں الحمدللہ. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہمارے سر کا تاج ہیں, ہمارا فخر ہیں. فاروق اعظم بھی ہمارے سر کا تاج ہیں, عثمان غنی ہمارے سر کا تاج ہیں. یہ سارے وہ ہیں جو علی کو اپنا مولا کہتے تھے. اب میں اپنی بات عرض کروں. میں دو باتیں میرے ذہن میں آ گئی, میں سنا کے اجازت چاہتا ہوں. دو باتیں مولا کائنات کی حضرت ابوبکر صدیق کے حوالے سے, اور ایک بات حضرت فاروق اعظم کے حوالے سے. مختصراً کر رہا ہوں, مختصراً. حضرت سیدنا صدیق اکبر کا زمانہ خلافت ہے. ایک اعرابی بدو جنگل کا وہ آیا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اور پوچھنے لگا کہ اين رسول اللہ, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اللہ کے رسول کہاں ہیں؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو دیکھا, فرمایا کہ اللہ کے محبوب پردہ فرما گئے, وصال فرما گئے ہیں. تو وہ شخص رونے لگا, آہو فغاں کرنے لگا. آپ نے پوچھا کہ اتنا روتا کیوں ہے, کیا بات ہے؟ وہ شخص کہنے لگا کہ میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا تو سرکار نے فرمایا جب تو میرے پاس آئے گا تو میں 3 مٹھی تجھے کھجور اپنے ہاتھ سے دوں گا. کتنی؟ کھجور کی 3 مٹھیاں میں تجھے اپنے ہاتھ سے دوں گا. اب ہو اللہ کا محبوب, مجھ سے وعدہ تھا, وعدہ خلافی کیسے ہو گئی؟ میں کتنا بد نصیب ہوں. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا
چپ کر خاموش ہو جا، اللہ کے محبوب کا وعدہ میں پورا کراتا ہوں۔ توجہ کیجئے گا، سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا این علی کہ مولا کائنات کہاں ہے؟ تو مولا کائنات کو بلایا گیا، حضرت مولا کائنات تشریف لے آئے۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر فرما دیں علی آپ اس کو 3 مٹھی کھجور کی عطا فرما دیں اپنے ہاتھ سے۔ مولا کائنات نے فرمایا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ سرکار پاک نے اس کے ساتھ وعدہ فرمایا کہ جب تو میرے پاس آئے گا تو میں تجھے 3 مٹھی دوں گا۔ اے علی اپنے ہاتھ سے دو کہ آقا کی جان، آقا کا نفس تیری ذات ہے، تو دے گا تو ایسے ہوگا جیسے مصطفیٰ نے دیا ہے۔ یہ جناب سیدنا صدیق اکبر کا فتویٰ ہے۔ اور دوسری بہت بڑی بات، قرآن پاک کی صورت ہے سورہ توبہ، سنتے ہیں جس کی بسم اللہ شریف نہیں ہے، یہ بڑی جلال والی، اس میں اللہ کے عذاب والی، اللہ کی جلالت والی یہ صورت ہے۔ جب یہ صورت اتری تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جناب سیدنا حضرت صدیق اکبر کو فرمایا اے صدیق جاؤ مکے کے قرآن مکے میں جاؤ اور اس سورت کو وہاں جا کے ان کے سامنے پڑھو، تلاوت کرو اور ان کو سناؤ سورہ توبہ۔ جناب سیدنا صدیق اکبر گھوڑے پہ بیٹھے، ابھی مدینے سے چلے ہیں، آدھا راستہ ہے، مکے اور مدینے کے درمیان ہے کہ حضرت جبرائیل تشریف حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اب کہہ رہے ہو میاں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے اور مدینے کے درمیان ہیں، حضرت جبرائیل حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کا حکم ہے کہ سورہ توبہ کافروں کے سامنے وہ تلاوت کرے جو آپ کی طرح ہو، آپ علی کو بھیجیں اور سورہ توبہ علی پڑھے اور کوئی نہ پڑھے۔ مولا کائنات گھوڑے پہ سوار ہوئے، آقا کا حکم ہوا۔ اب دیکھیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظرف بھی دیکھیں، جا کر منزل پر مولا کائنات نے فرمایا اے ابو بکر صدیق جو سورہ توبہ آپ کے پاس لکھی ہے سرکار کا حکم ہے مجھے دیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں علی کیا بات ہے؟ فرمایا جبریل آئے ہیں۔ فرمایا جبریل نے عرض کرتے یا رسول اللہ سورہ توبہ وہ پڑھے جو میرے مصطفیٰ جیسا ہو، اور حکم ہوا ہے کہ علی تو سورہ توبہ جا کے کافروں کے سامنے پڑھ۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ توبہ جو کھجور کی چھال پہ اور ہرن کی کھال پہ لکھی ہوئی تھی، جناب حضرت مولا کائنات کو پیش کرتے ہوئے فرمایا اے علی بے شک اللہ بھی اور رسول کا بھی سب سے زیادہ حق تیرا ہے۔ اشارت نہ کر رہا ہوں۔ اب ایک واقعہ عرض کروں، حضرت عمر بن خطاب امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم کا، اس کے بعد بات ختم ہے۔ سیدنا صدیق اکبر بات غور سے سنیے گا، بس یہ بات آخری ہے، اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں، کہ میں یہ بتانا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جناب سیدنا صدیق اکبر کا اور حضرت فاروق اعظم کا مولا کائنات کی ذات پر کتنا بھروسہ تھا اور ان کی نظر میں ان کا مقام کیا تھا۔ ایک لوتی فیل کا، جس نے ایک لڑکے نے مدینے میں ایک لڑکے نے ایک اپنے مالک کو، وہ غلام لڑکا تھا، اس نے اپنے مالک کو قتل کر دیا۔ جب قتل ہو گیا تو لڑکے کے اس کے مالک کے ورثاء نے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں پیش کیا، عرض کی حضور اس لڑکے نے اپنے مالک کو قتل کر دیا ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا قصاص ہے، قتل کا بدلہ قتل ہے، تو اس کو قتل کیا جائے۔ لڑکے نے کہا حضور میں بے قصور ہوں۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے پوچھا کہ تو اپنے جرم کی صفائی میں کیا کہنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا حضور یہ شخص مجھ سے بدفعلی کرتا تھا، اس نے مجھ سے بدفعلی کی زبردستی، میں نے اس کو قتل کر دیا۔
لہذا میرا قتل نہیں بنتا، جو بد فعلی کرے وہ واجب القتل ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ حضرت فاروق اعظم اس کے ورثاء نے کہا نہیں، یہ لڑکا جھوٹ بول رہا ہے، ہمارا تو بزرگ تھا، وہ ایسا تھا نہیں، یہ تو الزام لگا رہا ہے اپنے قصاص سے بچنے کے لیے، اپنے مالک کے اوپر بدفعلی کا الزام لگا رہا ہے، لہٰذا اس کو قتل کیا جائے، قصاص لیا جائے۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا یہ جھوٹ بول رہا ہے، جاؤ اس کو قتل کر دو۔ وہ اس کو لے کر قتل کرنے کے لیے لے جا رہے تھے، سزا ہو گئی، حکم صادر ہو گیا۔ اب اس کو جس راستے سے لے کے جا رہے ہیں، جب اللہ کسی کو بچانے پہ آتا ہے تو آگے علی بھیج دیتا ہے۔ اللہ بچانے کے لیے مولا کائنات کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ راستے میں جا رہے ہیں، مولا کائنات آ رہے ہیں، پوچھا کہ سپاہیوں کدھر لے کے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی یہ نوجوان ہے، اس کو قتل کا حکم دیا ہے حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب کی عدالت نے کہ اس نے اپنے مالک کو قتل کیا ہے۔ وہ نوجوان، وہ لڑکا بولا اے مولا کائنات میں بے قصور ہوں۔ فرمایا اچھا، سپاہیوں کو حکم دیا اس کو واپس دربار لے چلو۔ مجرم واپس دربار میں آ گئے۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ علی بھی آ رہے ہیں، وہ نوجوان بھی آ رہا ہے، سارے ورثاء آ رہے ہیں۔ توجہ ایک ایک لفظ پر، میں وہ بات بتانا چاہ رہا ہوں جو فراست، جو علم مولا کائنات کا ہے، صحابہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مولا کائنات لے کے آئے فاروق اعظم کی عدالت میں، فرمایا اے امیر المومنین اس کا جرم بتائیے۔ اسی طرح بتایا گیا کہ یہ غلام ہے، اس نے اپنے مالک کو قتل کیا ہے۔ اب لڑکے سے پوچھا گیا تو بتا کہ تیرے پاس ثبوت کیا ہے کہ تو بے قصور ہے؟ اس نے کہا اللہ جانتا ہے میرے پاس کوئی ثبوت نہیں، لیکن یہ شخص مجھ سے بدفعلی کرنے لگا، مجھ سے بدفعلی کرتا رہا، تو میں نے اپنے موقع دیکھ کر میں نے اپنا بدلہ لیا، اس کو قتل کر دیا۔ مولا کائنات نے فرمایا اچھا۔ فاروق اعظم نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو دیکھا، علی اب تو اس کو سزائے موت کا حکم دیں، اس کے پاس تو کوئی گواہ نہیں، کوئی ثبوت نہیں۔ مولا کائنات نے فرمایا ثبوت علی پیش کرے گا، ثبوت میں لاؤں گا، اگر یہ سچا ہے تو اس کی جان کو اللہ کے حکم سے میں بچاؤں گا۔ مولا کائنات نے فرمایا اس نوجوان نے اپنے مالک کو جس کو قتل کیا ہے مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ مولا کائنات کو اس کی قبر پر لے جایا گیا۔ پہلی قبر کشائی جو پوسٹ مارٹم کے لیے کی گئی وہ مولا کائنات نے کی ہے، اور سائنس بھی اس پہ دنگ ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا اس کی قبر کو کھولو۔ قبر کی اینٹیں ہٹائی گئیں، قبر کو کھولا گیا۔ مولا کائنات نے اندر جھانکا، جھانک کر پھر باہر مسکراتے ہوئے آئے اور آ کر فرمایا عمر یہ لڑکا بے قصور ہے، اس کو اور قتل کا حکم نہیں چل سکتا۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے علی آپ کو کیا پتا، نہ کوئی گواہ نہ بات، قبر پر گئے ہیں پھر آپ نے کہہ دیا کہ بھی آپ یہ بے قصور ہے۔ علی ثبوت کہاں ہے؟ عدالت ثبوت مانگتی ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا ہاں ثبوت میں علی پیش کرتا ہوں کہ میرے اللہ کا فرمان اور میرے آقا کی حدیث یاد رکھو۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب بھی کوئی لوتی شخص جو لواطت کا فعل، بد فعلی کا فعل کرتا رہا، جب مرتا ہے جیسے ہی اس کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے، فرشتے اس کی لاش کو نکال کر قوم لوط کے قبرستان میں جا کے دفن کر دیتے ہیں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں میں وہی دیکھنا چاہتا تھا، میں نے قبر اس لیے کھلوائی کہ خود دیکھوں، اور اللہ کی قسم میں نے دیکھا ہے کہ اس کی لاش قبر میں نہیں ہے، فرشتے لے کے اس کی لاش کو قوم لوط کے قبرستان میں دفن کر چکے ہیں۔ یہ لڑکا سچا ہے، یہ بے گناہ ہے، اس پر قتل کی حد واجب نہیں ہے،
یہ قتل اس پر اس کو سزا کا حکم اس پر نافذ نہیں ہوگا۔ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا علی تیری شان کا میں کیا کہوں، اب اتنا کہتا ہوں لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو چکا ہوتا۔ اب یہ 70 واقعات ہیں، یہ میں ایک واقعہ میں سنا چکا ہوں، اس جیسے 70 واقعات ایسے ہیں جس میں حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں لولا علی لہلک عمر، اگر وہ حضرت علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو چکا ہوتا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ صدیقہ ام المومنین میری ماں، کائنات کے ایمان والوں کی ماں فرماتی ہیں اللہ کی قسم میرے آقا جب سفر میں جاتے تھے تو علی کو دعا دے کر کہتے علی تو مجھ سے جدا ہو رہا ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سب سے پہلے تجھے مجھے دکھائے۔ اور وقت وصال، میرے آقا کا جب وصال کا وقت تھا تو میرے آقا نے حضرت عائشہ صدیقہ کو فرمایا عائشہ میرے محبوب کو بلا، میرے محبوب کو بلا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ کوئی جائے حضرت علی کو بلا کے لائے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ انہوں نے کہا میرے محبوب کو بلا، تو حسن کو بلاتی، حسین کو بلاتی یا فاطمہ کو بلاتی، علی کو کیوں بلایا؟ فرمایا جانتے نہیں ہو کائنات کا، ساری کائنات کا محبوب میرا مصطفیٰ ہے اور میرے مصطفیٰ کا محبوب مرتضیٰ ہے۔ جتنی تحمید کی جائے وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہوتی، بس ایک اعلان کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ عزیزان مکرم کہ آج کا ہمارا پروگرام تھا شام کو کہ ہم مولا کائنات، کیونکہ 21 رمضان مبارک شہادت کا دن ہے، آپ کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کریں، آپ کی بارگاہ میں آپ کے یوم وصال پر تھوڑا سا مناسبت سے افطار کا یا خیرات کا بندوبست کریں۔ لیکن رمضان المبارک کی وجہ سے دوستوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ رمضان المبارک کے عید کے جو جمعے کے عید کے چاند کے بعد جو پہلا جمعہ آئے گا اس جمعے کو انشاءاللہ مولا کائنات کا دن منایا جائے گا، اور انشاءاللہ یہاں لنگر کا اہتمام بھی ہوگا۔ عید کے بعد جو پہلا جمعہ آئے گا اسی جمعے کو انشاءاللہ تعالی اسی مسجد میں مولا کائنات کا جشن منایا جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں اہل بیت کی محبت عطا فرمائے، صحابہ کرام کی محبت عطا فرمائے، اور وہی محبت عطا فرمائے جس کی گواہی خود اللہ پاک نے قرآن میں دی ہے، اسی محبت پہ ہمیں مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی مسجد کا کام